سینئر اینکر پرسن عادل عباسی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عادل عباسی بتائیے گا، یہ تو اب بھارتی وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس ہے، یقینی طور پر کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے۔ بات کر رہے تھے کہ بھارت جب بھی اس قسم کا کوئی ایڈونچر کرتا ہے یا اس قسم کی فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور بھارت نے جو یہ سٹیپ اٹھایا بڑا ایکسٹریم سٹیپ ہے، یہ اٹاری واگا بارڈر کو بند کرنے کا، سنتاس معاہدے کو منسوخ کرنے کا، ویزا جو ہیں وہ کوئی پاکستانی بھارت سفر نہیں کر سکے گا، ہر لیول پر انہوں نے وہ ویزا کو جو بند کر دیا۔ دیکھیے اس کا مقصد بیسکلی کیا ہے، آپ دیکھیں کہ وائس پریزیڈنٹ آف یو ایس انڈیا کے اندر موجود ہیں، ان کو اتنا ہی بڑا کوئی ایونٹ بنانا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ دنیا کی توجہ مبذول کرائیں کہ جی ہماری تو پاکستان کے ساتھ بڑی ٹینشن ہے اور پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ کر رہا ہے کشمیر کے اندر۔ تو پہلگام ڈرامے کو اب ظاہر ہے انہوں نے ایک شکل دینی تھی، اس تمام ایکسرسائز کو انہوں نے ایک شیپ دینا تھا، اس کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تو دیر از میتھڈ ٹو دس میڈنس، یہ ایک ڈیزائن کے تحت کر رہے ہیں۔ میں نے آج اپنے پروگرام میں بھی بات کی، ہم شام سے دوپہر سے یہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے دیکھا کہ جب ان کی پراکسی پاکستان میں فیل ہو گئیں، را کے پروجیکٹ بی ایل اے بی ایل ایف سپورٹ فارغ ہو گئی، فتنہ الخوارج کو ٹف ٹائم ملا، انہوں نے جب دیکھا کہ جو ایلیمنٹ انٹرنل پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر سکتے تھے وہ سارے کے سارے نیوٹرلائز کیے گئے یا ان کو ریزسٹ کیا گیا پاکستان کی طرف سے، تو پھر ظاہر ہے انہوں نے پھر اس قسم کا ڈرامہ اڈاپٹ کرنا تھا۔ یہ پاکستان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، سمجھوتا ایکسپریس سے لے کے ممبئی اٹیک تک، 2000 کا جو واقعہ تھا اس سے لے کے وہ پارلیمان پہ، تو دیر از اے لانگ لسٹ۔ تو اس لیے پاکستان کو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھ کر انٹرنیشنل فرنٹ پر ان تمام چیزوں کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے، ان سے ایویڈنس بھی مانگنے چاہیے، ان کو پوری دنیا میں یہ ایکسپوز کرنا چاہیے کہ جو کینیڈا تک اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں انڈین، وہ جو ہے وہ کشمیر کے اندر جو انہوں نے آکیوپائی کیا ہوا ہے کشمیر، اس کے اندر اتنا بڑا واقعہ جو ہے وہ ہوتا ہے، تو ان کا اپنا سیکیورٹی انٹرنل لیپس ہے۔ تو پاکستان کو بہت ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہر فرنٹ پر یہ چیز اسٹیبلش کرنی ہے کہ بھارت اس قسم کے فالس فلیگز آپریشن ماضی میں بھی کرتا ہے اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ ٹیررزم کے اندر انوالو رہا ہے، کلبھوشن سے لے کے ابھی نندن تک دنیا نے دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ کئی ایسے نام ہیں۔ اور دیکھیں سچ بات تو یہ ہے کہ کتنے ایسے کیسز ہیں جو آئے روز پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں جس کے تانے بانے را سے ملتے ہیں۔ تو پاکستان کو بھی دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کا تو ایک فالس فلیگ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں سالڈ ایویڈنس سلیکٹ کیے گئے کہ سرونگ آفیسر تک پاکستان نے پکڑا انڈین۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹریم پوزیشن لی گئی ہے وزارت خارجہ، بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے، اور ہائی کمیشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو طلب کیا اور سارا ہائی کمشنر کو، تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے بدلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنا جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ اسٹانس رکھنا پڑے گا تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل سکے پاکستان کوئی ڈیفینسو نہیں ہے۔ اگر بھارت اس اسٹیج تک جائے گا تو پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ ہو، چاہے وہ انٹرنل ایشوز ہوں جو ٹیررزم کی صورت میں پاکستان کو فیس کرنے پڑتے، اور چاہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے بارڈرز کا معاملہ ہو، تو پاکستان اس کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بالکل۔ اچھا عادل صاحب، ہمیشہ ہم نے دیکھا ایسے ہی وقت میں بھارت یہ فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے جب کوئی مغربی یا پھر امریکی سیاسی قیادت بھارت کے دورے پر ہو اور دنیا بھر کی اٹینشن جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ناکام، اور ہمیشہ ہی اسے پھر منہ کی بھی کھانی پڑ جاتی ہے۔ جی دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کی نا پہلے بھی کہ یہ ڈیزائن اس لیے کیے جاتے ہیں ایسے ٹائم کے اوپر تاکہ ان کو انٹرنیشنلائز کیا جا سکے ان ایشوز کو۔ تو بیسکلی اس کی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے ان کے پاس یہ آئیڈیل موقع تھا جس کے اوپر انہوں نے اس قسم کا فالس فلیگ آپریشن کیا ہے۔ ادروائز تو دیکھیں نا اتنی ہائپ کریٹ نہ ہو پاتی۔ ان سے تو صرف یہی سوال بنتا ہے کہ آپ نے 8 لاکھ فوج جو وہاں رکھی ہوئی ہے اور اس میں 7 بندوں پر ایک فوجی آپ کا تعینات ہے، وہ کیا کر رہا تھا؟ یہ ٹیررزم کا واقعہ ہے، یہ جو بھی کوئی واقعہ ہے اس کی آپ کی اپنی سیکیورٹی لیبس کی وجہ سے یہ واقعہ، اور اس کو آپ پاکستان پر ود ان آر جو ہے وہ برڈن ڈال دیتے ہیں بغیر انکوائری کے، بغیر انویسٹیگیشن کے۔ آپ کے بہت ذمہ دار لوگ جو ہے وہ اس پہ ٹویٹ کرتے ہیں، آپ کا میڈیا ایک دم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، آپ کے وزراء کے بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پیٹرن بھارت کا، یہ پلے بک جو ہے وہ پرانی ہے، اس پیٹرن کے اوپر بھارت پہلے بھی کام کرتا رہا ہے۔
اور الحمدللہ پاکستان نے پہلے بھی اس قسم کے چیلنجز کو فیس کیا ہے, اس فرنٹ کو جو ہے وہ فیس کیا اور آگے بھی کرے گا. اور پاکستان کو چاہیے کہ کسی بھی فرنٹ پہ پیچھے ہٹنے یا ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بھرپور جواب دینا چاہیے بھارت کو, تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ جب پاکستان کی اکانومی اسٹیبل ہو رہی ہے, جب پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلٹی آ رہی ہے, پاکستان ٹیررزم کو کرب کرنے میں الحمدللہ کامیاب ہو رہا ہے, ایسے وقت میں جو ہے وہ بھارت نے پھر اس قسم کا انسیڈنٹ کیا تاکہ دنیا کی توجہ پھر وہاں لے جائے. یہ ان کا اپنا بیٹل فیلڈ ہے, بیٹل گراؤنڈ ہے, جس کے اندر وہ کبھی بھی چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد الزام پاکستان پہ دھرتے رہتے ہیں. بالکل عادل صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ شواہد کے بغیر ایسے حملوں کو پاکستان مخالف جذبات بھڑکانے کے لیے استعمال کرتا آیا ہے, اور جو پرانی ویڈیوز ہیں ان کو تازہ واقعے سے جوڑ کر دکھانا بھارتی میڈیا کا ایک بھونڈا وتیرہ رہا ہے. جی بالکل اسی طریقے سے ان کا تو میڈیا ہو یا ڈیجیٹل میڈیا ہو, وہ اپنا ایک نیریٹو لے کے چلتے ہیں اور وہ اس کو پرسو کرتے ہیں جو ان کو اس سارے پروسیس میں گائیڈ لائن ملتی ہے ان کی ریاست کی طرف سے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ بات تو خود ان کی میڈیا کے لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کا جو میڈیا ہے وہ آپریٹ ہوتا ہے حکومت سے, اور جو بی جے پی سرکار ہے وہ بہت مشہور ہے اس بات کے لیے کہ وہ ڈفرنٹ فرنٹ پہ, میں نے آج بھی بات کی اپنے پروگرام میں بھی, دیکھیں وہ موویز بناتے ہیں ان ایشوز کے اوپر, وہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا 30 منٹس میں پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بنا دیا. تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ اتنا آرگنائز طریقے سے کس طریقے سے 30 منٹس میں آپ ایک پاکستان کے خلاف ٹرینڈ بنا سکتے ہیں یا کوئی ٹرینڈ بنا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو آدھے گھنٹے میں پتہ چل گیا کہ پاکستان انوالو ہے تو آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو جو ہے وہ چیزیں مل گئی تمام کی تمام جو ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگ شیئر کر رہے تھے. تو ابھی دیکھیں اب جو سنتاس معاہدے کو معطل کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے, سنتاس معاہدہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے, تو پاکستان کو بھارت کوشش یہ کرتا ہے کہ چاروں طرف سے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہے نا وہ پاکستان کے کو دباؤ میں رکھے تاکہ وہ ریجن میں اپنی ہیجمنی کو برقرار رکھ سکے. سنتاس معاہدے سے پہلے بھی بھارت جو ہے وہ کوئی خوش نہیں تھا, سنتاس معاہدے کے اوپر بھارت پہلے بھی جو ہے وہ بیانات دیتا رہا ہے. تو یہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا یہ ایک بہانہ تھا. اصل میں آپ کو بتاؤں دیکھیں پاکستان میں تو ویسے بھی واٹر کرائسس ہے, پاکستان کے اندر ہم اس کے لیے اسپیشل میجرز اور انیشیٹو لیے جا رہے ہیں. تو بھارت نے جو ہے وہ ایک ڈیزائن طریقے سے پاکستان کو ہر فرنٹ سے اکنامکلی سم ٹائمز پولیٹیکلی بھی, ہمارے ہاں پولیٹیکل موومنٹس کو بھی بھارت کیپٹلائز کرتا ہے, کیش کراتا ہے, اس میں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی پولیٹیکل کیمپینز کے اندر بھی بھارت کا حصہ ہمیں نظر آتا ہے. بھارتی اکاؤنٹس را کے اکاؤنٹس اور انٹرنیشنل اکاؤنٹس جو ہے وہ اس کو سپورٹ دیتے ہیں. تو بھارت چاہتا ہے آپ کو کہ ہر فرنٹ پہ, فورن فرنٹ پہ, ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, انٹرنل فرنٹ پہ, بارڈرز پہ ہر طرف انگیج رکھے. تو اب تو بہت کوائٹ آبویس ہے اس واقعے کا سنتاس معاہدے سے کیا تعلق ہے. پانی تو ریجن میں ملکوں کی ضرورت ہے, انسانوں کی ضرورت ہے. تو اس قسم کے ایکسٹریم میجر دینے سے تو آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ اب آپ کو کوئی اور چیز نہیں مل رہی تھی تو آپ فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں آپ نے سنتاس معاہدہ ختم کر دیا. تو پاکستان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کو کہ دیر از میتھڈ ٹو دس میڈنس. تو آپ جو ہے وہ اس سے بھارت جو ہے وہ نظریں نہیں چرا سکتا کہ جو کچھ وہ اگلے اسٹیپ پہ کرنا چاہتا ہے. کبھی وہ سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ لگاتا ہے اور اس میں بھی ہزیمت ہوتی ہے, پھر پاکستان جو آپریشن سوئفٹ ٹاٹ کی صورت میں جواب دیتا ہے. بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت سارے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں بھارت کی جانب سے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.